جماعت احمدیہ کی عبادتگاہ پر دہشت گرد حملہ۔ تفصیلات کے مطابق ایک مسلح دہشت گرد نے ربوہ کی مسجد میدی میں جمعہ کی نماز کے دوران ڈیوٹی پر موجود احمدی رضاکاروں پر حملہ کر دیا۔ دہشت گرد کے پاس ایک بیگ تھا۔ اس نے پستول سے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 5 احمدی زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ جوابی کارروائی میں دہشت مارا گیا۔ عینی شاہد کا بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، بیت مہدی ربوہ میں جو آج جمعے کے موقع پہ واقعہ ہوا ہے، میں مختصر سا اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج بیت مہدی میں نماز جمعہ ہو رہی تھی۔ نماز جمعہ خطبہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نماز جمعہ پڑھی گئی اور نماز جمعہ کے بعد امام صاحب نے نماز عصر بھی جمع کر کے شروع کی کہ جمع کر کے پڑھائی جائے گی۔ نماز عصر کے دوران بیت مہدی سے باہر شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ خاکسار بھی موجود تھا بیت مہدی میں ہی۔ خاکسار بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا۔ میرا ایک میرا عزیز سا بچہ وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ تو بہرحال شدید فائرنگ شروع ہوئی۔ اس کو تیسرا چوتھا جب دھماکہ یا فائرنگ ہوئی ہے تو پھر سیکورٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ سب لوگ فوراً لیٹ جائیں۔ بیت مہدی میں 200 کے قریب نمازی موجود تھے۔ فوراً ہم سب لیٹ گئے، نیچے صفوں پہ لیٹ گئے سب ہم۔ تو شدید فائرنگ ہوتی رہی۔ اندازاً 12 سے 15 شدید فائر ہوئے۔ 8 سے 10 منٹ تک ہم لیٹے رہے۔ پھر ایسا مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جب تھوڑا سر اٹھا کے دیکھا تو لوگ نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ سیکورٹی والے تھوڑا ایک ایک کر کے ان کو نکال رہے تھے۔ مین انٹرنس کی بجائے ساتھ والے دوسرے حصے سے مسجد کے دروازے سے باہر نکال رہے تھے تھوڑا کر کے۔ تو اسی طرح ہی بس میں بھی اپنے بچے کے ساتھ نکلا ہوں۔ ہمیں کہا کہ جوتیاں بالکل نہ اس طرف، جوتیوں کی طرف توجہ نہ کریں، اپنی جان بچائیں اور نکل جائیں یہاں سے۔ دوسری دفتر کی طرف سے ہمیں باہر نکالا گیا۔ تو میں بھی اپنے نواسے کے ساتھ نکل آیا گھر اور خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ تو مسجد کے اندر تقریباً 200 نمازی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے، وہ سب خیریت سے ہیں۔ باہر جو شدید فائرنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے محلے کے 2 پیارے بھائی زخمی ہوئے ہیں۔ ایک کی حالت تشویشناک ہے، شدید زخمی ہے۔ ایک دوسرے بھائی بھی ہمارے زخمی ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے جو ابھی تک میرے علم میں ہے، 2 بھائی ہمارے زخمی ہیں۔ دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، زخمیوں کو کامل شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ چونیا میں پہلی دفعہ مدرسے کے قاری صاحب کے نیفے میں پسٹل چل گیا۔ قاری عمیر صاحب نے اپنے 12 سالہ شاگرد کو ریپ کیا۔ پہلی دفعہ قاری صاحبان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئے۔ ایکس پر شہریار نامی صارف لکھتے ہیں کہ میں ماروا عدالت کسی بھی کارروائی کا مخالف ہوں، لیکن یہ جس کسی نے بھی طریقہ وضع کیا ہے سیلوٹ ہے اس کو۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی اتنی سرایت کر چکی ہے اور قانون کی کوئی تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مظلوم کو انصاف نہیں ملتا۔ ویری ویل ڈن۔ پاکستان میں آج کل مذہب شدت پسندوں کے خلاف مختلف حوالوں سے آپریشن جاری ہے۔ فوج کے ترجمان نے افغانستان کی طرف سے دخل انداز دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کا اندیا دیا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں لام بے چھوٹیے کاف نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ سب حالات ملک میں موجود بڑی ہوئی شدت پسندی کا پتہ دیتی ہے۔ پاکستان میں عموماً مذہبی جنونیت میں اضافے اور پھیلاؤ کا ذمہ دار سابق فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے نظام حکومت اور اس کے بعد رائج ہونے والی ملائیت کی طاقت کو قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ کے ایک اہم کردار جوگندر ناتھ منڈل نے 70 برس قبل اس وقت کے وزیر اعظم کو لکھے گئے اپنے استعفے میں مذہبی جنونیت کے فروغ کا ذمہ دار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مذہب کو ایک اعلانکار کے طور پر استعمال کرنے اور پھر اس کے سامنے جھکنے کی روش کو قرار دیا تھا۔ جوگندر ناتھ منڈل کا تعلق بنگال کی دلت برادری سے تھا، جنہیں شودر کہا جاتا تھا۔
जिन्हें पाकिस्तान में गद्दार और इंडिया में अछूत समझा गया। मौरखीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के बानी और मुल्क के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकिल का खाका पेश करते हुए मुल्क की पहली कानून साज असेंबली के इजलास से सदारती खिताब करते हुए रियासत को मजहब से अलग रखने का ऐलान किया था। इसी खिताब में जिन्ना ने यह भी कहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और ना मुसलमान मुसलमान रहेगा, मजहबी लिहाज से नहीं क्योंकि मजहब एक ज़ाती मामला है बल्कि सियासी लिहाज से एक रियासत के शहरी होते हुए। बानी पाकिस्तान के इस खिताब से एक रोज़ पहले कायम मकाम चेयरमैन और नई रियासत के कानून साज असेंबली के पहले स्पीकर की हैसियत से खिताब करते हुए जोगिंदर नाथ मंडल ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब इसीलिए किया क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जिसने इंडिया में अक़लियत होते हुए अपने हुकूक हासिल करने की जिदोजहद की, वो अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ न सिर्फ इंसाफ करेगी बल्कि उनके लिए वसी और क़ल्बी का मुजाहरा करेगी। लेकिन नई रियासत की हिंदू अक़लियत के अंदरूनी फ़र्क को समझे बगैर मंडल का विजन ठहर ना सका। बाना पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद कई एक ऐसे वाक़यात हुए जिनसे जोगिंदर नाथ मंडल इस बात से मायूस हो गए कि इस मुल्क में अक़लियतों के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें अब पूरा करने वाला कोई नहीं है, बल्कि ऐसे अफराद हुकूमती ओहदों पर फाइज हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा शद्दो-उम्मत के साथ मजहब को रियासत पर मुसल्लत कर रहे हैं। और उसी पस मंज़र में करारदाद मकासिद मंजूर हुई जिसके हक़ में सिवाय मियां इफ्तिखारुद्दीन के तमाम मुसलमान अरकान असेंबली ने वोट दिया, जबकि अक़लियतों के तमाम अरकान ने मासिवाय एक के इस करारदाद की मुखालफत की। मंडल वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की काबीना में सना 1950 तक शामिल रहे। उन्होंने इस दौरान मशरिक़ी पाकिस्तान में दिल्लतों पर होने वाले मज़ालिम की वज़ीर आज़म से कई बार शिकायत की। फिर उन्होंने अक्टूबर में इस्तीफ़ा दिया जिसमें उन्होंने अक़लियतों के मुस्तक़बिल के बारे में अपनी मायूसी का इजहार किया। पूरा मज़मून BBC की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।